الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين إياكم والزينة فإن فيه 6 خصال: 3 في الدنيا و3 في الآخرة. الحديث. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, जो आयात तिलावत की गई हैं इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मज़ामीन बयान फरमाए। इसमें से पहला मज़मून है कि वो कामिल मोमिनीन जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, पाक दामन रखने वाले हैं, उनकी फजीलत। दूसरा मज़मून है अलबत्ता इंसान में जो फितरी जज्बा है, यानी जिनसी ख्वाहिश, उसकी तस्कीन का अल्लाह ने जो जायज़ और हलाल तरीक़ा बताया है और उसको अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया है, उसमें कोई हरज नहीं। इन 2 मज़मूनों का बयान तो तफसील से आ चुका है। तीसरा मज़मून है और जो इस जायज़ और हलाल तरीके को छोड़कर दूसरे नाजायज़ तरीके अपनाने वाले हैं और जो दूसरी जगह मुंह मारने वाले हैं, ये लोग हद से आगे बढ़ने वाले हैं। यानी इस बात में ये मज़मून बयान किया गया है
کہ جو حرام کاری کرنے والے ہیں وہ اللہ کے حکم کو توڑنے والے، اور دنیا اور آخرت میں اس کی بے شمار سزائیں بیان کی ہے۔ حرام کاری کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ حیض و نفاس کے زمانے میں اپنی خواہش پوری کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہی بیوی یا باندی کے ساتھ پیچھے کے راستے میں اپنی خواہش پوری کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، عورت سے اپنی خواہش پوری کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ناجائز جگہ پر مرد عورت سے اپنی خواہش پوری کرے، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرے۔ یہ بہت سارے طریقے ہیں جو حرام کاری کے طریقے ہیں، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ان گناہوں میں اور ان بدکاریوں میں اور ان حرام کاریوں میں مبتلا ہے۔ پوری دنیا میں آپ نظر ڈال دیجیے، آج ماحول کیا بنا ہوا ہے کہ اچھے لوگ اور اس طرح کے لوگ جن کی سفید پوشی کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی خلوتیں کیسی گزر رہی ہیں وہ ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن خالق کائنات جانتا ہے۔ حرام کاری کی بے شمار وعیدیں ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کا زبردست حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے پاس بھی نہ پھٹو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بڑی خطرناک برائی ہے اور بدترین راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو اسلوب اختیار کیا ہے اور جو انداز بیان ہے وہ یہ بتا رہا ہے، زنا تو دور کی بات ہے، زنا تک جانے والے جتنے راستے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور زنا تک جانے والے سارے راستے بھی زنا تک جانے والے راستوں میں بدنظری ہے، زنا تک جانے والے راستوں میں بدزبانی ہے، زنا تک جانے والے راستوں میں غلط باتیں سننا ہے، زنا تک جانے والے راستوں میں ہاتھ بڑھانا ہے، زنا تک جانے والے راستوں میں پاؤں سے چلنا ہے، اور بے شمار طریقے ہیں، دل سے سوچنا بھی۔ حدیث پاک میں آپ نے یہ مضمون بہت واضح انداز میں فرمایا، آپ نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، وزیناہما النظر، اور ان کا زنا یہ ہے کہ غلط جگہ پر یہ آنکھیں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کانوں کا بھی زنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے کہ غلط باتیں سنتی ہے، شہوت کی باتیں سنتی ہے، گانے اور اس طرح سے دل کے جذبات کو انگیزا کرنے والی باتیں کانوں میں پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا زبان کا بھی زنا ہے، اور زبان کا زنا التکلم ہے، غلط باتیں کرنا ہے، شہوانیت کی باتیں بولنا ہے، غلط عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے بات کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کا بھی زنا ہے، وزیناہا البطش، اور اس کا جو ہے اس کا زنا پکڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا اور پاؤں کا بھی زنا ہے، اس کا زنا چلنا ہے۔ آپ نے فرمایا والنفس تتمنی، اور دل خواہش اور آرزو کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے راستے اپنائے جائیں گے، والفرج یصدق او یکذب، اور شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کر لیتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ راستوں پر چلنے والا شاید و باید اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہی ہے انسان حرام کاری میں مبتلا ہے۔ تو صرف زنا جسے ہم اور آپ سمجھتے بدکاری، کسی سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ نہیں ہے۔ زنا کی یہ سارے راستے، اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا قرار دیا ہے، اور جب تک بندہ ان راستوں سے نہیں بچ سکتا، لازمی بات ہے وہ زنا سے نہیں بچ سکتا۔ اور زنا اتنی بڑی نحوست ہے، قرآن کریم میں ایک مضمون جو بیان کیا گیا ہے، اگر وہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ زنا کتنی بری چیز ہے۔ آپ قرآن کریم میں اعلان ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زنا کرنے والی عورت سے کوئی زانی یا مشرک نکاح کرتا ہے۔ مفسرین نے لمبی بات بیان فرمائی ہے، لیکن
اس کو اچھے مرد میسر نہیں ہوتے اور زنا کرنے والے مردوں کو اچھی عورتیں میسر نہیں ہوتی. زنا کی لت پڑ جاتی ہے جس کے نتیجے میں پھر یہ غلط کاری اس کو مردوں سے صرف اور مسلمان مردوں سے نہیں غیر مردوں سے بھی شادی کرنے پر آمادہ کرتا ہے. معاشرہ ہمارے سامنے، المیہ ہمارے سامنے. قرآن کریم کا اعلان اتنا واضح ہے کہ آج دیکھ لیجئے ہمارا اور آپ کا رونا جو رویا جا رہا ہے اور جو معاشرے پر نظر پڑتی ہے. ہماری بیٹیاں جو ہمارے دینی ماحول میں پلنے والی اور دینی ماحول میں پرورش پانے والی کیوں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور ان سے شوق سے نکاح کر رہی ہے اور اس پر فخر کر رہی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے جب امت کا یہ مزاج بن جائے، جب آدمی کو زنا سے دوری نہ ہو، جب زنا کے قریب چلا جائے، اس کی قسمت میں زنا کرنے والے مرد اور زنا اور مشرک آتے ہیں. اور اگر مرد کا یہ حال ہو تو ان کی مقدر میں بھی یہی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعف نساؤکم، اگر اپنی بچیوں کو اپنی عورتوں کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود پاک دامن بنو، خود پاک دامن بنو. اگر تم پاک دامن نہیں بن سکتے تو یقین رکھیے تمہاری بچیاں اور تمہاری عورتیں پھر پاک دامن نہیں رہ سکتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور آپ نے ایک واقعے میں ایک نوجوان کو یہی سبق سکھایا. نوجوان صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دل ہے جو مجھے زنا پر آمادہ کرتا ہے اور میرے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے، میں بدکاری کروں. آپ شفیق محسن تھے، ہم اور آپ اس جگہ ہوتے تو کسی کی کس صاحب کوئی پر ہم کتنے جلال میں آ جاتے کہ شرم نہیں آتی تو ہم سے یہ بات کر رہا ہے. لیکن چونکہ صحابہ کرام صاف دل کے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محسن اور مشفق مربی نصیب ہوا تھا، اس لیے وہ اپنا ہر مسئلہ آپ کی خدمت میں جو ہے صاف اور صاف گوئی کے ساتھ پیش کرتے تھے. آپ نے جواب میں کتنی شاندار بات بیان فرمائی، ہمارے معاشرے کے لیے کتنا سبق ہے اور اس آپ کے ارشاد میں ایک پیغام ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جس کے ساتھ تم غلط کاری کرنا چاہتے ہو، بدکاری کرنا چاہتے ہو، کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہوگی کا ضرور یا رسول؟ آپ نے فرمایا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی کا ضرور یا رسول؟ آپ نے فرمایا کیا وہ کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی کا ضرور یا رسول؟ آپ نے فرمایا کسی کی بہن نہیں ہو سکتی کا ضرور یا؟ یہی تو چار رشتے، عورت بیٹی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے. آپ نے پھر ان سے پوچھا یہ بتاؤ اگر کوئی مرد تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ یہ غلط حرکت کرنا پسند کر سکتا ہے، تم پسند کر سکتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا اب تم بتاؤ تم کیسے غلط عورت کے ساتھ، دوسری عورت کے ساتھ، پرائی عورت کے ساتھ یہ تعلق قائم کر سکتے ہو؟ آپ نے اس میں پیغام دیا. یاد رکھیے ہم کسی بیٹی کی عصمت، کسی کی بیٹی کی عصمت، کسی کی ماں کی عصمت، کسی کی بہن کی عصمت، کسی کی بیوی کی عصمت تار کرتے ہیں تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عصمتیں تار ہو، ہماری بہنوں کی عصمتیں تار ہو جائے، ہماری ماؤں کی عصمتیں تار ہو جائے، ہماری بیویوں کی عصمتیں تار ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس واقعے میں یہ سبق دیا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ شفیق مربی تھے، آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ان کے لیے پاک دامنی کی دعا فرمائی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے، میرے گنہگار سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی، پتہ نہیں ہے دل سے کیا چیز نکل گئی، اس کے بعد کبھی مجھے اس برائی کی طرف دھیان تک نہیں. معاشرے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں اس حدیث پاک نے ہمیں سمجھایا ہے ہم اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی کوشش کریں، زنا سے بچے
اور زینا کتنی برائی ہے، ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، آپ فرماتے جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں دیکھتا۔ سیدھا مطلب تو یہ ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اگرچہ علماء نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو تشریح کی ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے واقعتاً گلا دینے والی ہے۔ فرمایا مومن جب بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان کو نکل جاتا ہے، اور بعض علماء فرمایا ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ صراحت ہے کہ اس کے بدن اس کے اوپر سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک اس عمل میں مبتلا رہتا ہے ایمان سے وہ خالی رہتا ہے، پھر جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اگرچہ امت میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ زنا کرنے سے اور ایسے کبیرہ گناہ کرنے سے انسان ایمان سے ہی کرتا ہے۔ میرے بھائیو کتنی قبیح یہ حرکت ہے کہ اس کے نتیجے میں ایمان جیسی دولت ہمارے سینے سے نکل جاتی ہے۔ گویا ہمارا ایمان بھی اس غلط حرکت سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ مومن جب تک اس گناہ میں مبتلا ہو ایمان نہیں چاہتا کہ میں اس مومن کے ساتھ لگا ہوں۔ اتنا سخت بات ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں جو حدیث کا آدھا حصہ پیش کیا ہے وہ سمجھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، ایاکم والزینہ، زینا سے بچو، فإن فیکم فیہ ست خصال، اس میں 7 خرابیاں ہیں، 7 خرابیاں ہیں، اس کے انجام 6 خرابیاں ہیں، اور یہ 6 خرابیاں بہت خطرناک ہے۔ 3 دنیا میں، 3 فی الدنیا و 3 فی الآخرہ، 3 دنیا میں ہیں، 3 آخرت میں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو 3 ہیں، فَذَهَابُ الْبَهَاءُ، سب سے پہلے نمبر پر چہرے کی رونق ختم ہو جائے۔ زنا کرنے والے کے چہرے پر جو ایک قدرتی ایمان کا نور ہوتا ہے اس کے چہرے سے ایمانی نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نحوست طاری ملتی ہے، اس کا چہرہ پسمردہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو اس طرح کے عمل میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نور نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا فَذَهَابُ الْبَهَاءُ، سب سے پہلے نمبر پر چہرے کی رونق ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر وَدَوَامُ الْفَقْرِ، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ گویا یہ ایسا عمل ہے جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے تیسری بات فرمائی وَقَصْرُ الْعُمْرِ، اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ زنا میں مبتلا ہونے والے کو دنیا میں پیش آنے والے 3 خطرناک انجام، 3 خرابیاں یہ ہے کہ آدمی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں تنگی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی 3 سزائیں آپ نے بتائی۔ نمبر پر سخط اللہ کی ناراضگی، آپ نے دوسرے نمبر پر فرمایا وسوء الحساب، اور حساب اس کا بدترین سخت ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والخلود فی النار، اور ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور آپ نے پھر آیت کی کلمہ تلاوت کی ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، اور یہ لوگ اللہ کی ناراضگی اور غصے کے مستحق ہوتے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں جلنے والے ہوتے ہیں۔ 3 خرابیاں اس حدیث پاک میں ہیں، 3 دنیا کی، 3 آخرت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا ظهر الزنا والوباء في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، جہاں جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، زنا اور سود خوری عام ہونے کے نتیجے میں وہ لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ پوری دنیا میں دونوں بیماریاں کتنی کثرت سے پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے مسلسل عذاب دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے وارننگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ میں فرماتے لوگ اگر ان 2 بیماریوں میں مبتلا ہے وہ عذاب کی دعوت دینے والے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک لمبی ہے، اس میں آپ نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ جو ہے نفرت فرماتا ہے۔ ثلاثۃ
تین شخص جن سے اللہ نفرت فرماتا ہے، ان میں سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا الشیخ الزانی، زنا کرنے والا بوڑھا۔ علماء نے فرمایا بوڑھا بھی اور شادی شدہ زنا کرنے والا دونوں اس میں داخل ہے، اس لیے کہ آدمی کی خواہشیں بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اس طرح کی برائی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے جب شادی کے نتیجے میں اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک حلال طریقہ اس کو دے رکھا ہے، پھر بھی حرام میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کو ایسے شخص بندے سے سخت نفرت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا الفقیر المختال، متکبر فقیر، محتاج ہے لیکن تکبر کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنا نام منشی رکھتا ہے، انانیت کا شکار ہے۔ اور آپ نے فرمایا الغنی الظلوم، حقوق ادا نہ کرنے والا مالدار، ظلم مبالغہ کا سزا ہے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایسا مالدار بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ تین شخص اللہ کو ناپسند ہے۔ اس میں سب سے اول نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشیخ الزانی، اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ان السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارضین یلعن الشیخ الزانی، ایسے شادی شدہ یا بوڑھے زنا کرنے والے پر ساتوں آسمان بھی لعنت بھیجتے ہیں اور ساتوں زمین بھی اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا ایسے حرام کاروں کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس سے جہنم کے لوگ بھی جو ہے پریشان ہو جائیں گے اور تکلیف میں مبتلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج جسمانی ہوئی ہے اور ایک معراج آپ کو منامی ہوئی ہے۔ اس کا لمبا واقعہ حدیث کی بہت سارے کتابوں میں بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو عذاب میں بھی مبتلا دیکھا اور چند لوگوں کو طرح طرح کی نعمتوں میں بھی جو ہے مبتلا پایا۔ ان چند لوگوں میں سے جنہیں عذاب میں مبتلا دیکھا، اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ آپ کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ تنور ہے، تنور کہتے ہیں ایسا گھڑا جس میں آپ جو ہے شعلے بھڑکا رہی ہو۔ آپ نے دیکھا اس میں ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں اور وہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کار مرد اور زنا کار عورتیں۔ ایک روایت میں اسی میں یا دوسرا ٹکڑا ہے، آپ ایک جگہ تشریف لے جا رہے فرشتوں کے ساتھ اور دیکھا کہ ایک جگہ کچھ مردے پڑے ہیں جن کے بدن پھولے ہوئے ہیں اور ان سے ایسی بدبو پھوٹ رہی ہے جیسی غلاظت اور پاخانوں کی بدبو ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ زنا کرنے والے لوگ۔ میرے بھائیو یہ کتنی بدترین بیماری ہے جس سے انسان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، جس سے انسان کے گھر والوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے سنگین گناہ سے حفاظت ہر مسلمان کا یہ اسلامی بھی فریضہ ہے اور اخلاقی فریضہ ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جب تک یہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی آدمی زنا سے بچ رہے گا۔ تنہائی ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، نامحرم عورتیں ہوں، نامحرم عورتوں کی تصویریں ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آنکھوں کی حفاظت سے دل کی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آنکھوں اگر حفاظت نہ کر سکے تو پھر یاد رکھیے زنا میں مبتلا ہونا بہت ممکن ہے۔ آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سنا دوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ فی الجنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، فاتح شام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ کسی جگہ جنگ میں بھیجے گئے ہیں اور ایک قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نکل نہیں رہا ہے۔ وہ کفار کا جو دشمن، جو مسلمانوں کا دشمن، وہ کافروں کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہا دیکھو مقابلے کی طاقت تو نہیں ہے اور یہ محاصرہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، اب ایک شکل ہے
انہیں گناہوں میں مبتلا کر دے، ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ کہا کیا گناہوں میں مبتلا کرنے کی شکل کیا ہے؟ کہا وہ میں نے سوچ رکھی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جس جانب قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اس جانب بازار ہے، اور یہ بازار کی ابتدا دروازے سے ہوتی ہے اور انتہا اس بادشاہ کے محل تک پہنچتی ہے، اور دونوں طرف دکانیں ہیں۔ کہاں ان دونوں کناروں پر خوبصورت لڑکیاں، ہر ایک اپنی اپنی لڑکی لے کر آوے، اور ان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو ہلکے لباس میں ان کو وہاں کھڑا کر دیا جائے اور ان کو کہہ دیا جائے دروازہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے گا، اور یہ لشکر اسلامی جب اندر داخل ہوگا تو تمہیں کسی کو اگر وہ لوگ دعوت دے یا چھیڑے تو اس صورت میں کسی کو منع نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد میں پیغام بھیجا جنرل حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا ہم نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، آپ دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ سمجھ گئے مومن ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کو سمجھ میں آتا ہے، وہ سمجھ گئے کچھ دار میں ڈالا ہے۔ انہوں نے سارے لشکریوں کو خطاب کیا اور ایک تقریر میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آپ نے سارے لشکریوں کو بلا کر کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ آپ مومنین سے اعلان کر دیجیے، اللہ کے نبی کو ارشاد ہے کہ یہ مسلمان اپنی نگاہیں جو ہیں وہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے لوگوں میں تقریر میں یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے کہا دیکھو دشمن بڑا چالاک ہے، اس نے کوئی جال بچھایا ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے شہر میں داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر کہیں نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا مشکل شہر میں داخل ہو گیا، دونوں طرف خوبصورت عورتیں ہیں لیکن کوئی کسی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، اور لشکر بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا۔ سارے کفار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ مدتوں سے اپنے گھر سے یہاں دور پڑے ہوئے ہیں، گرم مزاج حجاز کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کی پاک دامنی دیکھیے کہ کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، سارے وہاں کے لوگ مسلمان ہو۔ میرے بھائیو ایک دور وہ تھا ہماری پاک دامنی کے نتیجے میں پوری قوم مسلمان ہوتی تھی، اور آج وہی دشمن ہمیں اسی طرح کی عریانیت کے ذریعے، برہنگی کے ذریعے، ننگے پن کے ذریعے ہمارا شکار کر رہا ہے، امت کا شکار کر رہا ہے، نوجوانوں کا شکار کر رہا ہے۔ ہماری قوم کا قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان رات رات بھر دشمنوں کے ان چنگلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ کیا نتیجہ ہے؟ بزدلی نے ہمارے دلوں میں ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ آج اگر کس سے ہمت کی بات کرنے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب وہ زمانہ نہیں۔ میرے بھائیو اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کی قوت کھو دی ہے۔ ابھی بھی قرآن کریم کا اعلان ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تمہارا کھویا ہوا جلال تمہیں دوبارہ واپس مل جائے گا۔ میرے بھائیو یہ چند باتیں دل کے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو پاک دامنی کی دولت نصیب فرمائے، سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت کو ایمان کی روحانیت کی قوت اور طاقت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بھائی بیمار ہے